ساری دنیا اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کیا عشق ہے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے، کیا نبی مکرم سے اللہ کا تعلق ہے۔ عاشق اور معشوق کا انداز ہے، جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق سے بات کر رہا ہو۔ پورا قرآن اسی لہجے پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ الفاظ وہی کے ہیں مگر کہے کسی اور نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ نہیں بول رہا، اللہ نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کوئی اور کہہ رہا ہے مگر لہجہ اتنا اچھا ہے کہ اللہ نے اسے وہی بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ یہ کوئی اللہ کو سیدھا رستہ چاہیے؟ اللہ سیدھے رستے پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، ان کا رستہ نہیں چاہیے جن پہ تو غضبناک ہوا۔ یہ الفاظ اللہ کا کلام اور یہ پیغام کسی اور کا ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام ہو۔ اللہ نہیں کہہ رہا یہ، مگر قرآن ہے، وہی ہے مگر پیغام کسی اور کا ہے۔ السلام علیہ یوم ولدت، میرے روز ولادت پر سلام۔ یوم اموت، میرے روز رحلت پر سلام۔ اللہ کے ہاں ولادت کا عنوان ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں رحلت کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ پھر کس کی ولادت ہو رہی ہے؟ اور وہ دن بھی جس دن ولادت ہوئی ہے اس دن پر سلام، جس دن رحلت ہوگی اس دن پر سلام۔ یوم ابعث حیا، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلام۔ تو یہ کوئی اور کہہ رہا ہے مگر اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ جی، قرآن مجید میں یہ مثالیں ایک نہیں دسیوں مثالیں ہیں کہ کہا کسی اور نے ہے مگر اللہ نے کہا میں کہہ رہا ہوں۔ کسی اور کا کلام اللہ اپنا کہہ کر نازل کرے، یہ اس بولنے والے کی عظمت ہے۔ یہ بول کون رہا ہے؟ اسی طرح اس لہجے کو بھی آپ محسوس کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا۔ کسے راضی کر رہا ہے؟ کسے راضی کرنا چاہتا ہے؟ نبی کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ سرکار سوچتے تھے کہ 1,23,999 نبیوں کی محنتیں کیسے بچیں گی، اور سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور اکیلے مجھ مصطفیٰ کی زحمتیں ایک طرف، تو 1,24,000 نبیوں کی محنتیں بچیں گی کیسے؟ اللہ نے ساری محنتوں کے تحفظ کو فاطمہ بنا دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سیدہ کا وجود تمام نبیوں کی محنتوں کا تحفظ ہے۔ بار بار سرکار دو جہاں کے ذہن عالی میں یہ خیال آئے اور اللہ یہ کہہ کر تسلی دے کہ بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے تمہیں راضی کرے گا، اور وہ جو اللہ کی عطا ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی۔ ان دونوں آیتوں کو ملائیے، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ وہ جو خیر مطلق ہے، خیر الکل ہے، کل الخیر ہے، وہ جناب زہرا کی ذات، ہر اعتبار سے جو خیر ہی خیر ہے، جس کا وجود خیر ہے، جس کا وجود خیر ہے۔ وہ ناراض ہو جائے تو امت کے لیے خیر ہے، وہ راضی ہو جائے تو امت کے لیے خیر ہے، وہ مسکرائے تو امت کے لیے خیر ہے، وہ غضبناک ہو جائے تو انسانیت کے لیے خیر ہے۔ ہاں کسی کے لیے شر ہوگا تو وہ بی بی نے شر نہیں پہنچایا، وہ خود شر ہے۔ جو سیدہ کو ناراض کر دے تو پھر اسے شر کہا جائے گا۔
سیدہ کا ناراض ہونا شر نہیں ہے، سیدہ کا تو ناراض ہونا خیر ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے 1,24,000 نبی، 12 امام، یہ سب کے سب مرد قرار دیے نا، تھوڑی سی گردن ہلائیے، یہ سب مرد ہیں نا۔ اتنے مردوں میں اللہ نے 4 بیویوں کو کافی جانا، حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، ان 4 بیویوں کو اللہ نے کافی جانا۔ حضرت مریم اللہ نے ان چند بیویوں کو کافی جانا، مگر ان سب بیویوں میں جو اسوہ کامل بیوی ہے وہ جناب زہرا ہے، اس لیے کہ خاتون کے 4 روپ ہیں، 4 کردار ہیں، 4 قلمدان ہیں، 4 اس کے کردار ہیں۔ خاتون تمہید زندگی کہلائے گی جسے بیٹی کہا جاتا ہے، خاتون اصل زندگی کہلائے گی جسے زوجہ کہا جاتا ہے، خاتون نتیجہ زندگی کہلائے گی جسے ماں کہا جاتا ہے، خاتون حسن زندگی کہلائے گی جسے بہن کہا جاتا ہے۔ ان 4 کے علاوہ اور کوئی کردار سامنے نہیں آتا۔ خاتون کے لیے یا تمہید زندگی بیٹی ہے، خاتون جب روپ بدلتی ہے تو اصل زندگی یعنی زوجہ ہے، خاتون جب کردار بدلتی ہے تو پھر نتیجہ زندگی یعنی ماں ہے، خاتون جب اپنا قلمدان تبدیل کرتی ہے تو حسن زندگی یعنی بہن ہے۔ ان ساری بیبیوں میں جو آسمانی بیبیاں ہیں، جنت جن کی مشتاق ہے، جن کی تعریف قرآن مجید میں آئی ہے، ان ساری بیبیوں میں کوئی نہ کوئی ایک قلمدان کم ہے۔ توجہ چاہوں گا، ہر بیوی میں کوئی نہ کوئی ایک قلمدان کم ہے۔ حضرت حوا اچھی بیٹی نہیں ہے۔ بیٹی کہاں ہے حضرت حوا؟ کس کی بیٹی ہے حضرت حوا؟ تمہید زندگی ان کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ اچھی ماں بھی نہیں ہے، ورنہ بیٹا قاتل نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ حضرت حوا کے ہاں 2 قلمدان ہیں ہی نہیں۔ حضرت مریم کے ہاں، حضرت مریم اصل زندگی نہیں ہے ان کے ہاں، یعنی زوجہ ہی نہیں ہے۔ جو خاتون زوجہ نہ ہو وہ زوجاؤں کے لیے کیسے نمونہ عمل بنے گی؟ تو وہاں ایک چیز ہے ہی نہیں جو نمونہ عمل قرار پائے، واحد ذات جناب زہرا کی ہے جو ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے۔ وہ بیٹیوں کے لیے ایسی نمونہ عمل کہ جو بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی ہو اور جس کے آنے پہ سرکار کھڑے ہو جاتے ہوں اور جسے دیکھ کر سرکار فرماتے ہوں کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں، مجھے ہمت ملتی ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں، مجھے حوصلہ ملتا ہے جب میں سیدہ کو دیکھتا ہوں۔ تمہید زندگی نبی کے لیے، اصل زندگی علی کے لیے، جس کی زوجہ فاطمہ ہو۔ میں توجہ چاہوں گا، لولا علی لما کانا لفاطمۃ کف علی وجہ الارض آدم فمن دونا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، آدم اور آدم کے علاوہ۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ پہ ذرا غور فرمائیں۔ پہلے تو یہ طے کریں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ خانہ کعبہ میں آنا علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی؟ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی وہاں ہے۔ منبر رسول پر بیٹھنا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ منبر رسول پر بیٹھنا یہ منبر کی فضیلت ہے یا علی کی؟
کیا ہوا بھائی، بات کرو نا. ممبر رسول پر جو مولا علی بیٹھے، یہ مولا علی کا نبی کے ممبر پہ بیٹھنا، یہ ممبر کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ ہاں ہاں، اتنی تو معرفت سب کو ہے نا. ایسے تھوڑی مولا علی کی فضیلت بنا دیں گے ممبر پہ بیٹھنا. مولا علی نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا تھا، ما ھذہ الاعواد انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، میں نبی کے دوش میں بیٹھا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں یہ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مولا علی کا خلیفہ ہونا یہ علی کی فضیلت ہے یا خلافت کی؟ خلافت. علی کی کیا فضیلت ہے کہ علی خلیفہ ہوئے؟ خلافت کو صاحب اور مالک اور وارث ملا ہے، یہ خلافت کی فضیلت ہے. مولا علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت ہے یا مولا علی کی؟ یہ مولا علی کی فضیلت ہے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا، یہ بی بی فاطمہ کی فضیلت نہیں ہے. جس کی فضیلت علی بن جائے وہ وجود فاطمہ زہرا کا وجود ہے. یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ جناب زہرا مولا علی کی زوجہ ہیں، اور فرمایا، فخر کیا کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہوں گی. بھائی اس میں تو آپ کیا کہنے کب کہیں گے، اس میں تو کہیں اور سے تعریف آئے گی. اس پہ تو وہاں سے تعریف آئے گی. مولانا کبھی تو ہمارے لیے بھی بات کیا کریں. جی دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پر فخر کرتی ہوں گی نا. یہ واحد جوڑا ہے جو شوہر فخر کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا شوہر ہوں. یہ میری عزت ہے کہ میں سیدہ کا شوہر ہوں. بنت محمد سکنا و عرسا، فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے وہ میری راحت جان ہے. جی اللہ اکبر. اچھا، اس حدیث مبارکہ پر لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، وجہ الارض بول کر پوری زمین پر فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. بتا دیا مکہ مدینہ میں فاطمہ کو مت ڈھونڈنا. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ فاطمہ زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے. ساری زمین پر. اچھا زمین پر اہل علم تشریف فرمائیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ جو زمین پر خلیفہ بنا، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا خلیفہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ چاند پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ مریخ پر نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ زمین کے علاوہ اور جگہوں پر نہیں ہے. یہ جو اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ زمین پر خلیفہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اور جگہوں پر وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. زمین دار الخلافہ ہے کائنات کے لیے. جو دار الخلافہ ہوتا ہے خلیفہ وہیں بیٹھتا ہے. حضرت آدم کا زمین پر خلیفہ بننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جگہوں پر اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہے. یہ دار الخلافہ میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھنے والا پوری دنیا کو چلائے گا اللہ کی طرف. جب نبی نے فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا پوری زمین پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دار الخلافہ میں کوئی نہیں ہے تو اور کہاں ملے گا؟ ساری دنیا میں کہیں اور پوری زمین پر کہیں فاطمہ کے برابر وجود نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے آدم فمن دونہ، آدم اور آدم کے علاوہ. جی